الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ احمد رضا عطاری۔ تمام عاشقان رسول کو ماہ رمضان المبارک کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ جیسے ہی رمضان المبارک اللہ پاک کا مہمان مہینہ تشریف لاتا ہے، مسلمانوں میں عبادات، ریاضات، خدمت خلق اور دیگر عبادات کا ذوق بھی بڑھ جاتا ہے اور مساجد کی رونقیں دوبالا ہو جاتی ہیں۔ وہ تراویح کی رونقیں، وہ سحری کا اہتمام اور وہ افطار کے لمحات، الغرض ہر گھڑی اللہ پاک کی رحمتیں اپنے بندوں پر چھما چھم برستی ہیں۔ انہی لمحات کو مزید خوشگوار کرنے کے لیے اور دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شمع جلانے کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں اور مناجات کی صورت میں اپنے رب کو منانے کے لیے ہم لائے ہیں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت اور منفرد نشریات فیضان رمضان، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے عقائد و اعمال کی اصلاح کے لیے جید علماء کرام اور نامور شناخواں بھی اس خوبصورت نشریات کا حصہ ہوں گے۔ ناظرین کرام، قبل اس سے کہ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ فیضان رمضان نشریات کا آغاز کیوں کیا۔ سوشل میڈیا پر آئے دن نت نئے فتنے اٹھتے رہتے ہیں۔ ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے ماشاءاللہ سے علامہ ذیشان مدنی صاحب بڑا خوبصورت کام کر رہے تھے، بڑے احسن انداز سے اس کام کو لے کر چل رہے تھے۔ رمضان المبارک میں بھی رمضان نشریات کے نام پر امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ٹی وی چینل پر وہ طبقہ کہ جو علم دین سے دور ہے، فلمی ایکٹر اور اداکار مسلمانوں کو دین کی تبلیغ کر رہا ہوتا ہے، بے پردہ عورتوں کا ہجوم ہوتا ہے، تو ہم نے ضرورت محسوس کی کہ کیوں نہ دین ان سے سیکھا جائے کہ جو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے وارث ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے ورثہ علماء کرام ہیں۔ تو ہم نے ضرورت محسوس کی کہ کیوں نہ دین ان سے سیکھا جائے کہ جو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے وارث ہیں، یعنی ہمارے علماء کرام، اور علماء بھی وہ جو علماء حق ہیں، اور شناخواں بھی وہ جو خوش عقیدہ اور باشرح شناخواں ہوں۔ بحمد اللہ تعالی علامہ ذیشان مدنی صاحب کے ساتھ ہم نے اس کام کا مل کر آغاز کیا ہے۔ رمضان المبارک میں افطار کے وقت مخصوص دنوں میں ہماری یہ نشریات فیضان رمضان آپ دیکھا کریں گے، اور ثواب کی نیت سے، علم دین پھیلانے کی نیت سے اس ٹرانسمیشن کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ رمضان المبارک کے علاوہ بھی پورا سال انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری ان چینل پر اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر عقائد و اعمال کی اصلاح کے حوالے سے مختلف قسم کی نشریات آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں عالم نبیل حضرت علامہ مولانا محمد ذیشان مدنی صاحب۔ علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے علامہ صاحب، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اور ان کے ساتھ جلوہ فرما ہے شہر فیصل آباد کی خوبصورت آواز، ماشاءاللہ سے عالم بھی ہیں، قاری بھی ہیں، اور نعت شریف پیش کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کمال کر دیتے ہیں۔ آپ سنیں گے انشاءاللہ آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ میری مراد حضرت علامہ محمد ولی جان عطاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں علامہ صاحب، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ تعالی، آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاء اللہ کا کرم ہے، فضل ہے۔ تو آئیے ناظرین، اس خوبصورت نشریات کا تلاوت قرآن کریم سے آغاز کرتے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں امام صاحب سے کہ وہ تلاوت قرآن کریم سے اس خوبصورت نشریات کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر
إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر آمنت بالله صدق الله العظيم ماشاءاللہ بہت خوب۔ اللہ کریم آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے ناظرین، نشریات میں خوبصورت کلام شامل کرتے ہیں۔ میرے حاضرین بھی اس نشریات کو دیکھ رہے ہوں گے، گھر بیٹھے آپ بھی اس کلام میں شامل ہو جائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی، ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی، آقا ہمیں بلائیں گے، آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سہی، پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ اور جانے کلام سے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہاں
صلی علی شفیعنا صلی علی محمد اور جو بھی کرم کا فیصلہ ہو وہ حضور جلد ہو جو بھی کرم کا فیصلہ ہو وہ حضور جلد ہو سب جواب دے گیا سب جواب دے گیا آئیے یا بلائیے صلی علی نبینا صلی علی محمد اور کب تھا نصیب میں سکون پہلے ہی حال تھا خراب کب تھا نصیب میں سکون پہلے ہی حال تھا خراب بڑھ گئی اور الجھنے گیسوئے یار دیکھ کر بڑھ گئی اور الجھنے گیسوئے یار دیکھ کر صلی علی نبینا صلی علی اور ماشاءاللہ ہمیں جوائن کیا ہے عالم نبیل استاد العلماء حضرت علامہ مفتی محمد وسیم سجاد قادری صاحب. مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں مفتی صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا کرم آپ سے. اللہ کا کرم فضل. علامہ صاحب کی طرف بڑھتا ہوں. علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ رمضان کا کیا معنی ہے اور اس کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم خالق کائنات کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے صدقے اور طفیل ایک مرتبہ پھر زندگی میں ہمیں ماہ رمضان المبارک کی بہاریں دیکھنا نصیب فرمائیں. اور میری طرف سے تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، تمام عاشقان رسول کو ماہ رمضان کی آمد بہت بہت مبارک ہو. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں، احمد بھائی کسی بھی چیز کا جب نام رکھا جاتا ہے تو نام رکھنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے جس کو وجہ تسمیہ کہا جاتا ہے. بالکل جیسے نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ پاک نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد رکھا. محمد کا معنی جس کی بار بار تعریف کی جائے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کون سا ایسا عالم ہے جس میں حضور کی مدح اور تعریف بیان نہیں کی جاتی، تو اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد رکھا گیا. اسی طریقے سے صوم، روزے کو کہتے ہیں عربی کے اندر. صوم کا مطلب ہوتا ہے رک جانا. اب اس کو صوم کہتے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صوم کا مطلب ہے رک جانا. چونکہ بندہ سحری سے لے کر افطار تک قصدن اپنے آپ کو جماع اور کھانے پینے سے روکے رکھتا ہے، اس لیے روزے کو صوم کہا جاتا ہے.
اسی طریقے سے نکاح ہے، نکاح کا مطلب ہوتا ہے ملانا، چونکہ اس میں دو خاندان آپس میں مل جاتے ہیں، اس وجہ سے اس کو نکاح کہا جاتا ہے۔ اب اسی طریقے سے رمضان، یہ ماہ مبارک کا بڑا خوبصورت نام ہے۔ رمضان اصل کے اندر یہ نکلا ہے رمضان سے، جس کا مطلب ہوتا ہے جلانا، چونکہ جب یہ مہینہ تشریف لاتا ہے نا، یہ مہینہ مسلمانوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، اس لیے اس کو ماہ رمضان کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا قول علماء نے لکھا ہے، رمضان کا معنی ہوتا ہے برستی ہوئی بارش۔ بارش جس چیز پر برستی ہے نا، اس کو پاک اور صاف کر دیتی ہے۔ تو فرمایا رمضان کا مہینہ جب آتا ہے، بندہ نیکیوں میں مشغول ہو جاتا ہے، اور اللہ کی رحمتیں چھما چھم اتنی برستی ہیں کہ بندے کے گناہوں کو دھو دیا جاتا ہے۔ تیسرا قول اس کے اندر احمد بھائی یہ ہے، رمضان سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے گرمی سے جلنا۔ جب مہینوں کے نام قدیم عربوں کی زبان سے منتقل کیے گئے نا، تو اس وقت جس طرح کا موسم ہوتا تھا اس حساب سے مہینے کا نام رکھ دیا جاتا تھا۔ جیسے ربیع الاول، یہ بہار کا موسم ہوا کرتا تھا نا، اس کو ربیع الاول کہنا شروع کر دیا۔ اسی طرح جمادی الاولیٰ کہا جاتا ہے، اس مہینے میں ٹھنڈک بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، تو اس وجہ سے اس کا نام جمادی الاولیٰ رکھ دیا گیا۔ اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں شدت کی گرمی ہوا کرتی تھی، تو رمضان کا مطلب ہوتا ہے گرمی سے جلنا، اس لیے اس کا معنی رمضان رکھ دیا گیا۔ اور پھر یہاں آگے علماء نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ رمضان، اس کے اندر 5 حروف ہیں۔ ایک ہے را سے مراد رحمت الہی ہے، میم سے مراد محبت الہی ہے، ضاد سے مراد زمان الہی ہے، الف سے مراد امان الہی، اور نون سے مراد نور الہی۔ اب علماء فرماتے ہیں رمضان کے اس مبارک مہینے میں 5 مخصوص عبادات ہیں۔ نمبر 1 روزہ، نمبر 2 تراویح، نمبر 3 تلاوت قرآن، نمبر 4 اعتکاف، اور شب قدر کی عبادت۔ تو علماء فرماتے ہیں جو بندہ 5 عبادتیں صدقے دل سے یہ کرے گا، اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ پاک اس کو ان 5 انعاموں کا حقدار ٹھہرائے گا، اللہ پاک 5 انعام اس کو عطا فرمائے گا۔ اور پھر اس ماہ مبارک کے اور بھی نام ہے، پھر اس کے اندر تفصیل ہے۔ ماہ رمضان، اس کو ماہ صبر بھی کہا جاتا ہے، چونکہ روزہ صبر کا نام ہے، روزے میں بندہ صبر کرتا ہے، اور صبر کی جزا رب ہے، اور روزے کے اندر صبر کیا جاتا ہے، اس لیے اس مہینے کو ماہ صبر بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس مہینے کا ایک نام ماہ مؤاسات، یعنی بھلائی کرنا۔ اس مہینے میں لوگ رشتہ داروں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ بہت زیادہ بھلائی کرتے ہیں، اس وجہ سے اس مہینے کو ماہ مؤاسات بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس مہینے کا ایک نام ہے ماہ وسعت رزق۔ اس مہینے میں رزق کی کشادگی اللہ پاک کی طرف سے کر دی جاتی ہے۔ بڑا غریب سے غریب بندہ بھی ہو، رمضان کے مہینے میں وہ بھی اچھی اچھی نعمتیں کھاتا ہے۔ افطار کے وقت میں سارا سال بندے نے جو چیز نہیں کھائی ہوتی، اللہ تبارک و تعالی اس ماہ رمضان کا صدقہ اس بندے کو وہ بھی نعمتیں جو سارا سال اس نے دیکھی تک نہیں، اللہ ماہ رمضان کے صدقے وہ بھی عطا فرما دیتا ہے۔ بڑا خوبصورت ماہ مبارک اللہ کا مہمان تشریف لا چکا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اچھا مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ رمضان شریف گزارنے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا رمضان کیسے گزارتے تھے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ احمد بھائی، اگر رمضان المبارک کے حوالے سے نبی پاک صاحب العلاق صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کی آمد پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع میں رمضان کا خود ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کتنا خوش نصیب ہوتا ہے وہ مہمان کہ جس مہمان کے آنے سے پہلے ہی گھر میں اس کے تذکرے ہو رہے واہ واہ کیا بات، جس کے آنے سے پہلے ہی اس کی باتیں ہو رہی ہوں۔ اور یہاں تو رمضان آ کر ہم شرف پاتے ہیں کہ رمضان کا مقدس مہینہ آیا۔ میں کہتا ہوں رمضان کے مقدس مہینے کا شرف دیکھیے کہ اس کی آمد سے پہلے اس کا استقبال خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کی آمد کا ذکر نبی علیہ السلام صحابہ کے مجمع میں فرما رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع میں فرمایا، قد جاءکم شہر مبارک،
تحقیق تمہارے پاس بڑی برکت والا مہینہ آ گیا۔ اللہ، ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا قد اتاکم شہر مبارکن، تمہارے پاس برکت والا مہینہ آ گیا۔ اور نبی پاک صاحب العلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو ہم دیکھتے چلے جائیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کے اندر نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، کیا بات، اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ماذا یستقبلکم وما تستقبلون، اے صحابہ تم جانتے ہو کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا استقبال کون کر رہا ہے؟ نبی پاک صاحب العلاق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا وحی نازل ہو رہی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا ولکن شہر رمضان یغفر اللہ فی اول لیلۃ لکل اہل ہذہ القبلۃ۔ سبحان اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ مقدس مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کی آمد ہے جس کی پہلی رات اللہ تعالیٰ سارے مومنین کی بخشش فرما دیتا کیا ہے۔ بات، کیا بات، اب اگر آمد رمضان کے سلسلہ میں اب دیکھیں، خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مقدس ساعت عطا فرمائیں، لیکن اس میں نبی علیہ السلام کا اس مقدس مہینے کو گزارنے کا انداز دیکھی۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہو جاتا، اذا دخل شہر رمضان، جب رمضان کا مقدس مہینہ شروع ہو جاتا تو تغیر لونہ، نبی علیہ السلام کا رنگ متغیر ہو جاتا، وکثرت صلاتہ، نبی پاک علیہ السلام نوافل کی مقدار میں اضافہ فرما دیتے، حضور نوافل زیادہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اٹھائیے علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث مبارکہ کے شہد اس حدیث مبارکہ کے تحت فیض القدیر میں کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے تغیر لونو کا معنی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا رنگ متغیر ہو جاتا کہ میں اب رب کی عبادت مجھے زیادہ کرنی چاہیے، اب مجھے زیادہ عبادت پر کمر بستہ ہونا چاہیے۔ حضور اس فکر کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ میں زیادہ رب کی عبادت کروں، نمازوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نوافل کی کثرت فرمایا کرتے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک گزارنے کا انداز ایسا تھا۔ ہم آقا کریم علیہ السلام کے امتی ہیں، میرے آقا کے توسل سے اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو اتنا شانوں والا، عظمتوں والا، رفعتوں والا، بلندیوں والا، بخششوں والا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ ہمارا بھی یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس مقدس مہینے کی قدر کریں اور اس کے قیمتی لمحات کے اندر جو اللہ نے ہمیں چند گھڑیاں اور یہ گنتی کے ایام عطا فرمائے ہیں، کثرت روزہ کے ساتھ، کثرت نوافل کے ساتھ، تلاوت قرآن کی کثرت کے ساتھ ہم ان مقدس گھڑیوں کو اپنے لیے قیمتی بنا لیں۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے مالک ہم سب کو کثرت سے رمضان المبارک میں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اچھا علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ رمضان المبارک میں رب تعالیٰ کا فضل و کرم اپنے بندوں پر چھما چھم برستا ہے، کس طرح برستا ہے یہ ذرا ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان علی شان ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس حدیث پاک سے آپ اندازہ لگائیے گا کہ اللہ پاک اس ماہ مقدس میں اپنے بندوں پر، نبی پاک علیہ السلام کی امت پر کس انداز کے ساتھ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت کو اللہ پاک نے ماہ رمضان میں 5 ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں جو اس سے پہلے کسی بھی امت کو عطا نہیں فرمائی گئی۔ ارشاد فرمایا سب سے پہلی بات، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے، آج پہلی رات ہے، تو فرمایا اللہ پاک اپنے بندوں کی طرف، امت مسلمہ کی طرف نظر رحمت فرماتا سبحان ہے، اللہ، اور اور فرمایا جس کی طرف رب تعالی نظر رحمت فرماتا ہے نا اسے پھر کبھی عذاب نہیں کیا دیتا۔ بات، اور دوسری بات نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں شام کے وقت میں، اب روزہ دار کل صبح سحری کریں گے، سحری کے بعد جب افطار کریں گے نا، توجہ کے ساتھ سنیے، فرمایا شام کے وقت روزہ دار کے منہ کی جو بو ہے نا اللہ پاک کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ، اور تیسری چیز نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے ہر دن اور ہر رات امت مسلمہ کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ چوتھی چیز نبی پاک علیہ السلام کی امت پر ماہ رمضان کے اندر جو اللہ رحمت فرماتا ہے وہ یہ ہے، اللہ پاک جنت کو حکم دیتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے سج جا، ان قریب
وہ دنیا کی مشقت سے تیرے اندر راحت پائیں گے۔ اور آخری چیز جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، حضور ارشاد فرماتے ہیں جب ماہ رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے نا تو اللہ تبارک و تعالی تمام امت کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور پھر احمد بھائی رمضان المبارک کا مہینہ اتنا خوبصورت، مقدس، معطر، منور مہینہ ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے، اس کی قدر و منزلت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم روایت ہے، فرمایا اگر بندوں کو معلوم ہو جائے نا کہ رمضان المبارک کیا ہے، فرمایا میری امت تمنا کرتی کاش سارا سال رمضان ہی ہوتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ شعبان کے آخر میں اپنے پیارے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ کچھ واعظ فرمایا کرتے تھے، کچھ بیان فرمایا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ماہ شعبان کے آخری دن آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو تمہارے پاس ایک عظمت اور برکت والا مہینہ آ رہا ہے، فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس ماہ مبارک کے روزے اے لوگو تم پر فرض کیے گئے، اور اس ماہ مبارک کے اندر قیام کرنا فرضوں کے علاوہ یہ تمہارے لیے نفل ہے۔ اور فرمایا جو اس میں نیکی کا کام کرتا ہے اللہ پاک نفل نیکی کا ثواب فرض کے برابر عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا ماہ شعبان کی آخری رات حضور یہ ترغیب ارشاد فرمایا کرتے تھے اپنے صحابہ سے کہ وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں تم ایک فرض ادا کرو گے اللہ پاک تمہیں 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور آگے کتنی خوبصورت بات ہے، فرمایا صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ بلائی کا مہینہ ہے اور اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور آخری بات میں کر رہا ہوں، فرمایا جو اس ماہ مبارک میں روزہ دار کو روزہ افطار کروائے، فرمایا وہ اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، کفارہ ہے۔ اور فرمایا افطار کروانے والے کو روزہ رکھنے والے کی مثل اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا جو روزہ افطار کروائے گا اگرچہ وہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ ایک کھجور سے ہی کیوں نہ افطار کروائے، اللہ اس کو بھی اتنا اجر عطا فرمائے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو اللہ پاک اجر عطا فرمائے گا۔ اور پھر احمد بھائی کوئی بھی مہینہ ہے نا اس میں مخصوص وقت ہوتا ہے، مخصوص دن ہوتے ہیں جس میں عبادات کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر حج کا مہینہ ہے تو پھر حج کے مہینے کے اندر ہم قربانی کے مخصوص ایام ہے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ ماہ محرم ہے، 10 محرم الحرام کو خصوصیت کے ساتھ لوگ عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، اس طرح دیگر اور بھی دن ہیں، مگر یہ ماہ رمضان المبارک یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر وقت عبادت ہی عبادت ہے۔ اب دیکھیے روزہ عبادت، افطار عبادت، افطار کے بعد تراویح عبادت، اور تراویح سے پہلے تراویح کا انتظار عبادت، اور پھر تراویح ادا کر لینے کے بعد صبح سحری کے انتظار میں سو جانا، اللہ پاک اس پر بھی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو رمضان المبارک کا یہ خوبصورت مہینہ ہے، ہر آن، ہر لحظہ، ہر لمحے اللہ پاک کی رحمت اپنے بندوں پر چھما چھم برستی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اچھا مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ بعض لوگ ماشاءاللہ سے صحت مند ہوتے ہیں، تندرست ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھتے، ان لوگوں کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ اصل میں دیکھا یہ جائے کہ جب بھی کسی چیز کی اہمیت ہمارے دل میں بیٹھی ہو تو پھر اس کی صحیح معنی میں بندہ قدر کرتا ہے۔ رمضان المبارک کی اہمیت اگر اپنے دلوں میں ہم اجاگر کر لیں تو قطعاً ایسا ہو ہی نہیں سکتا، بندہ مسلم سے یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ اتنے بڑے مقدس مہینے میں اتنی بڑی لاپرواہی۔ اللہ، اب اس کی اہمیت جب ذہن میں ہوگی تو انشاءاللہ ایسے لوگ کبھی بھی روزہ چھوڑنے کی طرف نہیں آئیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا من قام رمضان، جس نے رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کیا اور اس کے روزے رکھے، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ قرآن پاک کی آیات دیکھیں، سب سے پہلی چیز ہوتی ہے اپنی نیت کی اصلاح کرنے کی۔ جی بالکل، جس کی نیت ستھری ہے اللہ اس کو ہمت عطا فرما دیتا ہے۔ اصل چیز ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے کوشش کرنا اور ایک ہوتا ہے توفیق ملنا۔ کوشش من جانب العبد ہونی چاہیے، توفیق من جانب الرب ہوا کرتی ہے۔ آپ اپنی تی نیت صاف کر کے کوشش شروع کریں، اللہ تعالیٰ ہمت عطا فرمانے والا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لیے کوشش بھی کرے، فرمایا ہو مومن
تو اس کی کوشش کی قدر کی جائے گی. اللہ یعنی اس کی یہ جو کوشش ہے، جو محنت ہے، اس کی جو نیت ہے، اپنے تی اچھی نیت کے ساتھ وہ کام شروع کرے، اللہ کے ہاں اس کی قدر کی جائے گی. تو اپنی نیت کی اصلاح کر کے بندہ ہمت شروع کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے. میں یہاں پر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں مختصراً. نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں سے پہلے 5 کو غنیمت جانو. اس میں ایک چیز نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ، فرمایا اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. آج نوجوان جان بوجھ کر روزہ چھوڑ رہا ہے، آج نوجوان جو جان بوجھ کر روزہ چھوڑ رہا ہے، میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، ہماری مساجد کے اندر کتنے بوڑھے ایسے ہیں جن کے دلوں میں یہ بات ہے، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں جھکنا چاہتا ہوں، اس کرسی سے اٹھ کر میں جھک کر تیری بارگاہ میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن ان کی ہڈیاں ان کو اجازت نہیں دیتی، کمزور ہو گئے، بڑھاپا آ گیا. آج اللہ نے جوانیاں عطا فرمائی ہیں، اتنے قد کاٹھ میں کھڑے ہو، اللہ کا شکر ادا کر کے روزے رکھ لیں، وگرنہ پھر ایک حسرت کی نگاہ ہوتی ہے. ہیپاٹائٹس کا مرض آ گیا تو بی پی کیا تو شوگر کیا، طرح طرح کے امراض ہیں، اور ڈاکٹر پھر کہتے ہیں جناب آپ پانی کا زیادہ استعمال کریں. پھر تو بہانہ لوگوں کا بن ہی جاتا ہے کہ ہاں میں فلاں مرض میں مبتلا ہوں، میں روزہ نہیں رکھ سکتا. آج اللہ نے جوانیاں دی ہیں، خدا را رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی قدر کر کے روزے رکھ لیں. انشاءاللہ الکریم آج یہ جو روزے رکھے ہوں گے، مالک قیامت کے دن جو اس کا اجر عطا فرمائے گا وہ قابل دید ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مقدس میں کثرت سے روزے رکھنے کی آمین توفیق عطا آمین. ناظرین کرام، ماہ رمضان کی آمد ہے. بڑا ہی خوبصورت کلام میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا لکھا ہوا کلام رمضان شریف کی آمد کے حوالے سے. آئیے مل کے اس کلام کو پیش کرتے ہیں. میں امام صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہم میرے ساتھ شامل ہو جائیں اس کلام میں. کہ آمد رمضان ہے، 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 آمد رمضان ہے. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. کھل اٹھے مرجھائے دل، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے. آ گیا رمضان ہے، 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 آ گیا رمضان ہے. یا خدا ہم عاصیوں پہ یہ بڑا احسان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے. زندگی میں پھر عطا، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے. آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے. تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے. تجھ میں نازل حق تعالی، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے. آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے. ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما گئے نور نور. ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما گئے نور نور. ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما گئے نور نور. فضل رب سے مغفرت کا، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے. آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا
رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، ہر گھڑی رحمت بری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ہر گھڑی رحمت بری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے، آ گیا رمضان 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 عبادت پر کمر اب باندھ لو، آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لو جلد یہ، فیض لو جلد یہ 30 دن کا مہمان ہے، فیض لے لو جلد کے دن 30 کا مہمان ہے، آمد رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، روزہ داروں جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا خلد میں ہوگا تمہیں، یہ بات رحمان ہے، اور یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان، ناظرین کرام، آپ نے بہت خوبصورت ٹرانسمیشن فیضان رمضان ملاحظہ فرمائی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی رمضان الکریم کے مخصوص ایام میں وقت افطار پر یہ خوبصورت نشریات پیش کی جائے گی۔ آپ اس نشریات کو دیکھ سکیں گے علامہ ذیشان مدنی کے یوٹیوب چینل، فیس بک پیج اور ہمارے مدنی پروڈکشن کے فیس بک پیج پر، اور حافظ احمد رضا اتاری کے فیس بک پیج پر۔ اس ٹرانسمیشن کو آپ لازمی شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، علم دین پھیلانے کی نیت سے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔